نہیں آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے السلام علیکم ناظرین، غازی ارطغرل کا 5واں ایپیسوڈ آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے۔ ناظرین، ہلاکو خان جیسے ظالم کا دور کتنا مشکل ہوگا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بغداد کی تباہی، چاروں طرف سے حملے، عیسائی منگول اور تنہا مسلمان، اور وہ بھی کمزور۔ کبھی اس وقت کو یاد کرے اور پھر آج کے وقت کو یاد کرے تو آج کا وقت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کوہ ستم ادھر ٹوٹے، لیکن ناظرین سلام ہے ان جانبازوں کو جنہوں نے اللہ پہ ایسا ایمان رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا، مسلمان کو منگولوں اور عیسائیوں کے ظلم سے بچانا ہے۔ وہ تھوڑے ہی تھے لیکن ان کا جذبہ لاکھوں پہ بھاری تھا۔ اس وقت اگر غازی ارطغرل صرف اپنے قبیلے کے بارے میں سوچتے اور مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو آج ترکی، اناطولیہ، برجنٹائن رومیوں میں ہی رہتا، قسطنطنیہ استنبول نہیں بنتا اور بغداد پھر سے آباد نہیں ہوتا۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہو۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرت ناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ناظرین، ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی؟ جہاں میں نے اس کے ظلم بتائے وہیں اس ظالم کا انجام بھی دیکھے۔ اس کی موت عبرت ناک موت ہوئی۔ ایک دن ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا، چاروں طرف اس کی فوجیں تھیں۔ ہلاکو خان کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے 3 لائنیں لگائی گئی تھی جس میں لوگ کھڑے تھے۔ ہلاکو خان کا جلاد ایک ایک کر کے ان کے سر قلم کر رہے تھے۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھ کر اس کا لطف لے رہا تھا۔ اس کو مرتے لوگوں کو دیکھنے کا شوق تھا۔ آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ جلاد نے پہلی لائن کو قتل کرنا شروع کیا، ایک ایک کر کے سب کی گردنیں کاٹتا رہا۔ اس لائن میں ایک بوڑھے بابا تھے جو پہلی لائن سے ہٹ کر دوسرے لائن میں کھڑے ہو گئے جان بچانے کے لیے۔ جب دوسری لائن کی باری آئی تو یہ تیسرے میں کھڑے ہو گئے۔ ہلاکو خان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیمو تھا جسے اچھال اچھال کر وہ کھیل رہا تھا۔ جیسے تیسری لائن کی گردن کٹنا شروع ہوئی اور یہ بوڑھے بابا کی باری آئی، جلاد نے پکڑا۔ ہلاکو خان نے آواز لگائی، رکو! کہا، بابا آج تک مجھ سے کوئی بچا نہیں اور اب تو کوئی دوسری لائن بھی نہیں، اب کیسے بچو گے؟ اب میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر وہ چاہے تو انقلاب آ سکتا ہے، ایک پل میں مجھے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو نے یہ سنا تو بہت زور سے جھنجھلایا اور اس کے ہاتھ سے نیمو چھوٹ گیا۔ اس نے فوراً گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہی نیمو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کا ایک پیر رکاب سے نکل گیا اور وہ گر گیا۔ ہلاکو کا دوسرا پیر رکاب میں پھنس گیا۔ ہلاکو کے گرتے ہی گھوڑا ڈر گیا اور بھاگنے لگا۔ ہلاکو کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ہلاکو کی فوج اس کے پیچھے دوڑی لیکن گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ رکا نہیں، بھاگتا رہا۔
पत्थर से पीट पीट कर हलाकू की मौत हो गई। जब उसकी सेना पहुंची तो देखा हलाकू मर चुका था। इसके बाद उस बूढ़े से सेना डर गई और उनको नजरअंदाज कर दिया। गाजी अर्तगल ईसाइयों और मंगोलों को इस इलाके से निकालने में कामयाब हो गए। सुगुट एक अब रियासत बन चुकी थी। गाजी अर्तगल के वफात के बाद उनके छोटे बेटे उस्मान काय कबीले के सरदार बने और रियासत सुगुट मजबूत करते रहे। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलामु अलैकुम, फी अमान।